الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہوئے رمضان کے روزے چھوڑ دیے۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے اس سال رمضان کے روزے عمدن نہیں رکھے۔ میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرتا تھا کہ مجھے ملنے والی تمام مصیبتیں اللہ کی وجہ سے ہی ملی ہیں، تو کیا میرے لیے توبہ کا راستہ ہے، اور کیا مجھے کلمہ شہادت دوبارہ پڑھنا پڑے گا؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے، آپ کا گناہ معاف کر دے، ایمان و ہدایت کے لیے شرح صدر فرمائے، اور پروردگار اپنے بارے میں بدگمانی کا خاتمہ فرما دے، کیونکہ اپنے پروردگار کے بارے میں بدگمانی سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ تمام نعمتیں اور سہولیات اسی نے عطا کی ہیں، اور ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ اس کے بعد عقل و شعور کی نعمت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے انسان کو چن کر اسلام کی توفیق دی اور اسے کافر نہیں بنایا۔ اسی طرح عقل و شعور دے کر دیگر جانوروں اور پاگلوں سے منفرد بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسم و جان میں اتنی نعمتیں رکھی ہیں کہ جنہیں صرف اللہ ہی شمار کر سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ان کے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، یا ان کے درجات میں اضافہ ہو، یا انہیں اس بات کی یاد دہانی کروائی جائے کہ ایک دن اللہ کے پاس جا کر انہیں سامنے کھڑا ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے۔ چنانچہ کتنے ہی اللہ سے بیزار لوگ مصیبت کے بعد اللہ کے بندے بن گئے، اور ان کی خوشحالی اور مسرت کا سامان مصیبت ہی بنا۔ انسان جب یہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اس کے فیصلوں پر راضی اور حاصل ہونے والی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مشکل کشائی کی امید لگا کر رکھتا ہے۔ بھائی، آپ اپنے اوپر ہونے والی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کریں تاکہ آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور اس کے فضل کا اعتراف کریں، اور یہ بات یقینی ہے کہ آپ کو کوئی بھی مصیبت پہنچے گی تو اس میں آپ کے لیے خیر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، کسی بھی مسلمان کو کچھ بھی تھکاوٹ، درد، پریشانی، ملال، تکلیف اور غم پہنچے، حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی چبھے، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 5642، مسلم حدیث نمبر 2573، ترمذی حدیث نمبر 2399 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن مرد اور خاتون کو اپنے بارے میں یا اولاد کے بارے اور مال کے بارے میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں تو ان کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ترمذی حدیث نمبر 2398 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 4023 میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کن لوگوں کو سب سے سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انبیاء کرام کو، ان کے بعد جو کوئی جس قدر ان کے نقش قدم پر چلے۔ چنانچہ انسان کو دینداری کے مطابق ہی آزمایا جاتا ہے، لہٰذا جتنا زیادہ دیندار ہوگا اتنی ہی زیادہ آزمائش سخت ہوگی، اور اگر دینداری میں کمی ہو تو اسی کے بقدر آزمائش میں بھی کمی ہوتی ہے۔ چنانچہ انسان پر مصیبتیں اتنی آتی ہیں کہ زمین پر چلتے ہوئے اس پر کوئی گناہ ہی باقی نہیں رہتا۔ اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے۔ دوم، جو شخص اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغض رکھے یا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بارے میں اظہار ناپسندیدگی کرے، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی رکھے، تو ایسے شخص کو تجدید ایمان کرنی چاہیے اور نیک اعمال کے لیے خوب کوشش کرنی چاہیے، اور عمدن ترک کیے ہوئے روزوں کی قضا لازمی نہیں ہے، کیونکہ روزے مخصوص وقت کی عبادت ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص عمدن وقت پر روزے نہ رکھے تو بعد میں اس سے روزے قبول نہیں کیے جائیں گے، اور ویسے بھی اسلام قبول کرنا سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے استفسار کیا گیا، ایسے مسلمان شخص کا کیا حکم ہے جو کئی سالوں سے دیگر فرائض تو ادا کر رہا ہے لیکن صحت مند ہونے کے باوجود رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا، تو کیا توبہ کرنے کے لیے سابقہ تمام روزے رکھنا ضروری ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، صحیح بات یہی ہے کہ اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو اس پر قضا لازمی نہیں ہے،
کیونکہ ایسی عبادت جس کی ادائیگی کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے اور کوئی مقررہ وقت پر عمدن بغیر کسی عذر کے وہ عبادت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ عبادت بعد میں سر انجام دینے پر قبول نہیں فرمائے گا۔ چنانچہ اس بنا پر سابقہ روزوں کی قضا دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تاہم توبہ کرنے کے بعد کثرت سے عمل صالح کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی شیخ ابن عثیمین جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 87۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان و ہدایت میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 128866۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔